پہلا جو انسان آیا اس کا نام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور دنیا میں جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنا اس کا نام کعبہ بیت اللہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے۔ ہم سے پہلے میرے باپ، اس سے پہلے ان کے باپ، یہ سلسلہ جوڑ کے جائیں گے تو ہمارا نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے گا۔ ٹھیک اس طرح سے مسجدوں کی بھی نسبت ہے کہ ہماری مسجد ضلع کی مسجد، ملک کی مسجد، مسجد نبی، اور ٹھہر جاتی ہے جا کر کہا کعبہ بیت اللہ میں۔ جس طرح ہر انسان کا رشتہ آدم علیہ السلام سے ہے، ہماری مسجدوں کی نسبت کعبہ بیت اللہ سے ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں جس جگہ پر کعبہ بیت اللہ ہے، آسمانی دنیا پر اسی جگہ پر بیت المعمور ہے۔ یہاں انسان خانے کعبہ کے لیے طواف کرتا ہے اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب پر یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جس عبادت خانے کو، جس مرکز عبادت کو، جس سینٹر کو قائم کیا گیا اس کا نام مسجد ہے۔ اور مسجد کی تعبیر میں کرتا ہوں، جس طرح انسان کے سینے میں دل ہے، اگر دل دھڑکتا ہے تو انسان زندہ ہے، اور جب دل کی دھڑکن رک جائے تو وہ انسان مردہ ہے۔ ٹھیک اس طرح سمجھ لیجیے کہ جس بستی میں مسجد کا نظام زندہ ہے، ذرا لوگ دل پہ غور کیجیے گا، مسجد کے مینارے کھڑے ہیں نہیں، مسجد کا نظام زندہ ہے، سمجھ لو وہاں اسلام زندہ ہے۔ اور جہاں مسجد کا نظام زندہ نہیں ہے، سمجھ لو وہاں اسلام کی حالت اچھی نہیں ہے۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد کی میں تعبیر کرتا ہوں کہ آپ اپنے بستیوں میں اینٹا چمنی کے بھاٹے دیکھ رہے ہو، مٹی کا ڈھیلا ہے، اسے توڑ دو تو دھول بن کر اڑ جائے، اور پانی میں ڈال دو تو کیچڑ بن کے سڑ جائے۔ لیکن جب اسی مٹی کے ڈھیلے کو پھوڑ کر جب اینٹ بنا لیتے ہو، آگ میں جلا لیتے ہو، تو پھر وہ اینٹ اڑتی ہے کیا دھول بن کر؟ نہیں اڑتی۔ کیا وہ اینٹ پانی میں رکھ دو تو سڑتی ہے کیا؟ نہیں سڑتی۔ تو ٹھیک اسی طرح سے انسانوں کے کردار سازی کی جو بھٹی ہے اس کا نام مسجد ہے۔ جب انسان مسجدوں میں جاتا ہے تو وہ گناہوں میں سڑتا نہیں ہے، وہ آزمائشوں میں گھبراتا نہیں ہے، وہ خدا کی بندگی کا دم بھرتا ہے اور اسی پر دم دینے کے لیے ارادہ رکھتا ہے۔ یہ مسجد کا نظام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام تر نبیوں کو جو بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ نبی جائے اور لوگوں کو دین کی راہ، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں کہا یہ گیا کہ اب جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی، تو مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کہ مسلمانوں کو وہ بہترین انسانی گروہ ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تمہارے ذریعے دو کام ہے، نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ تو نیکی کیا ہے اس کو جاننے کے لیے، برائی کیا ہے اس سے روکنے کے لیے ہم کو جو نظام دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مسجد کا نظام دیا۔ اور مسجد سے آپ آواز کم کر دو۔ مسجد کا معاملہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، بچپن میں دیواریں ٹوٹی تھی تو آپ نے اپنے کندھے پر اس سے پتھر ڈھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ بیت اللہ میں حاضری دیتے جب عرب کی برائیاں، ہر طرح کی برائیاں، چوری، ڈکیتی، بدکاری، شراب خوری، جوا، دھتر کشی، یہ ساری برائیاں عرب میں بے انتہا پھیلی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کی برائیوں کے ساتھ کے لیے بڑے فکر مند رہتے، اور آپ اپنی بستی سے نکل کر ایک ہیرا کی پہاڑی پر جا کر آپ 2 دنوں تک روزہ نصیب ہو گئے، تو آپ نے پہاڑی کا اس حصے کو چنا جہاں سے کعبہ بیت اللہ نظر آتا۔ اللہ کے رسول کو کعبہ بیت اللہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی سے تو نکل گئے تھے لیکن خدا کے گھر کو اپنے نظر کے سامنے میں رکھے۔ آپ کو خبر ہوگی کہ اللہ نے جب لوگوں کا اعلان کروایا 40 سال کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا کے نبی ہونے کا پیغام لوگوں کو دیا
लोगों को तौहीद की दावत दी, कुफ्र से, शिर्क से, जुल्म से बात जन की तरकीब की, तो वो अरब की मिट्टी जहाँ पर आप पैदा हुए थे, जहाँ पर आपका लड़क और बचपन गुजरा था, जहाँ आपकी बेदार जवानी लोगों ने खुली भी आंखों से देखा था और नबूवत के ऐलान से कबल भी लोगों ने सादिक और अमीन कह दिया था, वहाँ के लोगों ने आप पर तरह तरह से जुल्म और ज्यादती की। किसी ने पत्थर मारे, किसी ने कंकर फेंके, किसी ने रास्ते में कांटे डाले, किसी ने नमाज की हालत में, सजदे की हालत में ऊँट की ओझी आप पर डाली, किसी ने बेटी का रिश्ता तोड़ा, किसी ने जिस्म को लहूलुहान कर दिया। ये तो आया कि हुक्म इलाही के नतीजे में अल्लाह के इशारे पर आपने हिजरत की और आप मदीना के लिए रवाना। 13 साल दावत के बामुशक्कत आपने मक्के में दिया, मुट्ठी भर लोगों ने कलमा पढ़ा और आप वहां से मदीना के लिए रुखसत हुए। मदीना से आगे ही एक जगह पर ठहरे जहाँ कुबा नाम का एक कुआं था और आपने वहां चंद दिनों कयाम किया और वहां पर एक मस्जिद बनाई जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, इत्तेफाक से वो मस्जिद नबी जब जाते हैं तो कुबा की जगह पर 2 रकात मुसल्लमा जरूर पढ़ते। फिर आप जब मदीना गए तो आपकी ऊँटनी कुस्वा जहाँ बैठी उस जगह को आपने इंतखाब किया और वहां पर जब एक परदेसी कहीं जाता है, आप सैलाबी इलाके के लोग हैं, जब रिश्तेदारों का घर कट जाता है तो सबसे पहले अपना घर बनाता है। कभी मेरे ठेले में गए हैं आप तो सबसे पहले अपनी खेमे को लगाते हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने के बाद जो सबसे पहले फिक्रमंदी थी वो अल्लाह के घर की तामीर थी। आपकी ऊँटनी जहाँ बैठी, आपने उस जमीन के बारे में पूछा तो यतीम बच्चों की जमीन थी, आपने उन दोनों यतीम बच्चों की जमीन खरीद ली और आपने उस पर मस्जिद तामीर करवाई। मुसलमानों जरा संजीदा लोगों को मैं देख रहा हूँ आपकी पेशानी में, जरा गौर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके गए थे तो 178 मुसलमान के साथ, मदीने में भी मुट्ठी भर लोग थे, क्योंकि जंगे बदर 2 साल के बाद लड़ी गई तो 313 ही थे उसमें लड़ने वाले मुसलमान, यानी कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद बमुश्किल 1000 होगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब मस्जिद नबी बनाई वो मस्जिद नबी 60 हाथ चौड़ी थी और 70 हाथ लंबी थी। अगर 60 हाथ लंबी चौड़ी और 70 हाथ लंबी जायजा लिया जाए अरब के लोगों के हाथ तो तकरीबन 8 से 10 कट्ठा जमीन पर आपने मस्जिद बनाई। आबादी कितनी? 1000 से कम और मस्जिद 8-10 कट्ठे की, और हमारे यहाँ आबादी 3000, आप मस्जिद 1.5 कट्ठे। ये तस्वुर देखो कि अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद नबी जो बनाई उसमें क्या किया। अल्लाह के रसूल के जमाने में भी हजरत अब्दुल रहमान के और रज़ियल्लाहु अन्हु कितने मालदार हो गए थे, पनीर की दुकान से अल्लाह ने उसे बरकत दी कि ऊँटों पर सामान लग के आ गए और चांदी के कुल्हाड़ी से काटते थे, इतनी दौलत हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि मस्जिद नबी क्या थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ नमाज अदा करते हैं, मस्जिद नबी खजूर के खम्भों पर ऊपर में खजूर के पत्तों का छत और नीचे कोई पथरीली सरजमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहबा नमाज पढ़ते तो दूर से कपड़े गंदे हो जाते, बारिश होती तो कीचड़ से सज जाते, गर्मी होती तो पसीने से शराबूर हो जाते। लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद नबी से क्या किया। ये मस्जिद नबी सौदा नहीं थी हमारे तरह कि सिर्फ हमने वहां नमाज पढ़ी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कुरान समझाया, उसी मस्जिद के सहन के सुफा के चबूतरे पर लोगों के इस्लामी तालीमात का नज़्म किया। जो मकतब था उस वक्त की सबसे पहली इल्मी इस्लामी दरगाह थी, उस वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। आप जानेंगे, मैं भी मुफ्ती अब्दुल समद साहब से बात कर रहा था कि मेरे गैर मुस्लिम भाइयों की भी तादाद यहाँ है। कभी कोई गैर मुस्लिम भाई को हमने मस्जिद में बुला के पानी पिलाया नहीं। हम तो कह रहे कुफार मुशरिक है, हम मस्जिद में आने नहीं देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह पर आपने मस्जिद में बुलाकर यहूदियों को नसरानियों को दावत दी। आपको पता है कि शरीर बच्चे ने मस्जिद में जब पेशाब कर दी तो आपने उसे थप्पड़ नहीं मारा, प्यारी सी नसीहत की। ये भी नहीं कहा अपना पेशाब धो दो, बल्कि अपने साहबा को कहा पानी ला लो और पेशाब धो दो, और पेशाब धोने का काम किया। आज हमारा गैर मुस्लिम पड़ोसी हमारे बगल में रहता है, लेकिन आज हम मस्जिद से उसका आशा रखें। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, ये गैर मुस्लिम जो है, ये गैर मुस्लिम कौन है? ये गैर मुस्लिम रामू हो, श्याम हो, हरिलाल हो, ये कौन है? वो बेचारा नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूँ। फर्ज करो एक भाई 12 साल की उम्र का था,
اور ایک بھائی 5 سال کی عمر کا تھا اور 5 سال کی عمر میں غائب ہو گیا اور 20 سال کے اندر میں اسے ملا اسٹیشن پر. تو اس کی بچپن کی نشانی تھی کہ بچپن میں جو کھیلتے پیشانی کرتی تھی, اس نے دیکھا اسٹیشن پر کہ بھائی تو ہمارا پیشانی تو اسی پر کٹی ہوئی ہے, ناک نقشہ تو ایسے ہی لگتا ہے, اور اس سے وہ لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے تو تم تو میرے بھائی ہو, بچپن میں ہم سے بچھڑ گئے تھے. وہ اجنبیت کا اظہار کرتا کہ میں تمہیں نہیں جانتا, کہا تم نہیں جانو میں جانو, بچپن میں تم کھیلتے پیشانی کر گئی تھی, مجھے یاد ہے تم میرے بھائی ہو, بچھڑ گئے تھے. وہ ٹکٹکی بات کر دیکھتا ہے کہ شاید بچپن میں بھٹکنے کا تو مجھے بھی یاد ہے, کچھ لگتا ہے کہ میرا بھائی مل گیا ہوگا. میرے بھائیوں میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ غیر مسلم بھائی میرے بھائی ہے. اگر میں بھی آج مسلمانی میں پیدا ہوتا تو میرا نام میران قریشی نہیں ہوتا. اگر میرے ماں کے گود میں کوئی غیر مسلم پیدا ہوتا اس کا بھی نام اختر الایمان ہوتا. ہم نے درخواست نہیں دی تھی اللہ کے ہاں کہ ہم کو مسلمانوں کے ہاں پیدا کرنا, یہ تو قدیر کی مہربانی ہے کہ اس نے ایمان والے گھر میں مجھے پیدا کیا. اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے کون ہے وہ اسی آدم کی اولاد ہے جس کی اولاد ہم ہیں. خدا کی قسم جب بھائی بیمار پڑتا ہے تو کتنے بے چین ہو جاتے ہو. وہ بھائی اگر آپ شرک میں ہیں, توحید کی دعوت سے بے نیاز ہے, تو میری ذمہ داری ہے کہ ایسے بھائیوں کو ہم گلے لگائیں. لیکن مسلمانوں, آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو خود ہی نہیں ہے. جس کے ساتھ محلے ہو محلے کو بیچ پائے گا کیا؟ جو لنگڑا ہو وہ دوڑ کے کسی کو بچا پائے گا کیا؟ جو خود بیمار ہو اس کا کسی کا علاج کر پائے گا کیا؟ آج مسلمانوں میں ایسی خرابیاں آ گئی ہیں. یہی ملک ہے جہاں ہندو بھائیوں نے مسجد کے دروازے پر جا کر اپنے بچوں کی بیماری کے شفا کے لیے عالم سے پکارا تھا, اپنے جھگڑے مسلمانوں سے طے کراتا تھا, اپنے بچوں کو نصیحت کرتا تھا کہ بازار جاؤ تو میاں جی کے دکان سے سامان لینا, نقلی سامان نہیں بیچتا. لیکن آج مسلمان ایسے ہیں کہ اور کون سی خرابی ہے جو ہمارے درمیان نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صرف نماز نہیں پڑھائی. سنو مسلمانوں, آپ نے وہاں قرآن سکھایا. اللہ ایک ہے, اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. آپ نے توحید کی دعوت دی, آپ نے لوگوں کو معاملات زندگی کا پاٹ کیا, آپ نے لوگوں کو سوری عادت سے نکالا, شراب کی برائیوں سے نکالا, بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو بیٹیوں کا محافظ بنایا, جوا کھیلنے والوں کو جوا کے غلط کھیل سے بچایا, اور مدینے کی کشتی سجائی. قرآن میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شہید اپنی ذات کا نمونہ بن کے نہیں آئے, آپ نمونہ بن کے آئے ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کا. اور یہی کر کے دکھایا مدینہ میں. آپ نے مدینہ میں کیا کیا؟ آپ نے مسجد بنائی, مسجد میں جماعت قائم کی, امام کی اطاعت واجب, اسلامی شریعت کے مطابق آپ نے مسجد کو تیار کیا, اور پھر مسجد کے لوگوں کو مخان بتائی, بھائی چارگی, ہمدردی. جب مدینے کی بستی بسنے لگی, آبادی پہلی اسلم نام تھا اس کا, تو آپ کے ساتھ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے, بھائی یا رسول اللہ ہم تو مدینہ شہر میں رہتے ہیں, ہم تو اسلام قبول کر چکے ہیں. کچھ لوگ نئے مسلم ہو کر آ رہے ہیں, لیکن پوری مارکیٹ کی منڈی جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے. یہ یہودی ہمیں ٹھگتے ہیں, سامان غلط دیتے ہیں, یہ ہمارے لوگوں کو وزن کم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلمانوں کو جنت کی راہ دکھائی, وہی مسلمانوں کو تجارت کے راستے بھی بتائے, اور آپ نے ایک الگ سے مارکیٹ قائم کیا, اور اس مارکیٹ کا جو نظام قائم کیا مسلمانوں سننے کے لائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری کیا کہ دیکھو سامان جب آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب موبائل نہیں تھا, پٹوا کی قیمت بڑھ جاتی تھی, تو روٹا ہاتھ میں بیچنے جاتے تھے تو اس سے پہلے ہی یا گروا چوک میں کٹ کے رہتا تھا, اگر بھاؤ بڑھ گیا تو دلالوں میں کاٹا لگ جاتا تھا تاکہ اس کو بازار کی قیمت معلوم نہیں ہو پائے. اللہ کے رسول کا خبردار, راستے میں جا کر سامان بیچنے والے کو بازار کے قیمت سے کوئی بے خبر نہیں رکھے گا, بازار میں سامان آئے گا تب بیچا جائے گا. آپ نے کہا خبردار, اپنے گراہک کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا. آپ بازار میں گئے اور ہاتھ گھسایا غلے کے پوڑی میں, دیکھا کہ نیچے چھوٹے دانے ہیں, اوپر بڑی گٹلیاں ہیں کھجور کی, نیچے بھیگا ہوا جو ہے اوپر سوکھا ہے. آپ نے ہدایت کی کہ اپنے خریدار کو دھوکہ مت دو,
जो खरीदार को धोखा दे वो हम में से नहीं है। सुनो जरा सा, आपने क्या किया? आपने कहा कि देखो जो पहले आएगा वो दुकान लगाएगा। समाज के कुछ चौधरी लोग थे, जाकर के दुकान लगाया रुख पर और खेमा लगा दिया। रसूलुल्लाह को खबर हुई कि अल्लाह के रसूल आपने तो कहा था जो पहले आएगा दुकान लगाएगा, लेकिन गांव के बड़े बड़े बड़ा लोग ताकतवर लोग अपना खेमा लगा दिए हैं। रसूलुल्लाह ने कहा जाओ उसे खेमे में आग लगा दो। गरीब और कमजोर कारोबारियों की अल्लाह के रसूल ने इस तरह हिम्मत अफजाई। आपने क्या किया कि देखो मदीने की जो सड़क होगी, सड़क इतनी चौड़ी होगी कि दो ऊंट सामान को लग कर जाए तो एक ऊंट का सामान दूसरे ऊंट से टकराए। गोया आज से पहले 1400 साल पहले 30-35 फीट सड़क चौड़ाई के बारे में अल्लाह के रसूल ने हिदायत की। अल्लाह के रसूल ने कहा देखो मदीना के लोगों, जब घर बनाते हो एक घर से दूसरे घर की दूरी इतनी हो कि शौहर बीवी गुफ्तगू करे, बाप बेटा मशवरा करे, उसकी सरगोशी तुम्हारे घरों में ना आए। घरों से घरों की दूरी इतनी रखो। मुसलमानों आज बताओ, सड़क चौड़ी है हमारे यहाँ, सर्वे की सड़क है 35 कड़ी और उस पार हाजी साहब की क्यारी है, इस पार सूफी साहब की क्यारी है और वहां हो गई है 15 कड़ी। ये काट काट के सड़क को छोटी हमने कर दी। हमने घर बनाया तो सड़क पर बना दिया। हद तो जुर्म तो ये किया कि जिस खुदा के घर से अग्नि की बात उठी है उस मस्जिद की दीवार भी आपने सड़क पर खड़ी कर दी। मस्जिद पर आपने अगर आपने पक्के का मकान दिया और आपने उसकी छज्जी बढ़ा दी, चार रात में बच्चा पेशाब किया आपका, सुबह जुमा को पढ़ने जा रहा है, उस छज्जी का पानी उस नमाजी पर गिर रहा है। नमाजी की तो नमाज हो जाएगी, लेकिन उसके नापाकी का आजाब उस शख्स पर जाएगा जिसने खुदा की जमीन को इसने तंग करने का काम किया। क्या तो वो ये सच नहीं है? आज इस गरीब के घर के सामने में किसी अमीर आदमी की बात की झाड़ी है, आम का दरख्त है, सूरज की किरणों पर किसी का कब्जा नहीं, चांद की चमक पर किसी का कब्जा नहीं, बहने वाली हवा पर किसी का कब्जा नहीं, लेकिन किसी गरीब के आंगन में अमीर के तरफ की टहनी आ गई है, बांस की झाड़ी आ गई है, 3 कट्ठा खेत की फसल नहीं हो रही है, लेकिन कहते हैं हम अपने आग में उठाए हैं। देखो जिसकी जितनी जमीन है उसका आसमान भी है और कानून यही है कि जब बाग बगीचे लगाने हैं उसके साय से किसी की खेती बर्बाद नहीं हो, किसी के आंगन को धूप से महरूम न रखा जाए। लेकिन मुसलमान आज ऐसा है क्या? आज ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। तो मस्जिदों में जाने से सिर्फ नहीं होगा, मस्जिद का निजाम मैंने कहा आज मस्जिद के मीनारे बुलंद हो गए। रसूलुल्लाह की मस्जिद में संगमरमर के पत्थर नहीं थे, रसूलुल्लाह की मस्जिद में ये लाउड स्पीकर टंटन की आवाज वाली नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुंह से अजान दी जाती थी और भीड़ लग जाती थी। और आज अजान देते हो 3 किलोमीटर दूर तक जाती है और अंदर वाला भी मस्जिद के लिए नहीं आता है। नमाज के बगैर कोई मुसलमान समझा नहीं जाता था रसूलुल्लाह के जमाने में। मुनाफिक भी कसमसाते हुए आता था नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आज बाप नमाजी है, बेटा बेनमाजी है। अभी मुफ्ती हमारे शायर इस्लाम अभी सुना रहे थे कि खुदा के रसूल के साथ मुसीबत करेगा, कीड़ा मकोड़ा उसको खाएगा। यकीनन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के साथ नाइंसाफी करेगा, उसको अल्लाह दुनिया में भी दलील करेगा और आखिरत में भी दलील करेगा। लेकिन मुसलमानों, सिर्फ नबी की जात के खिलाफ ज़बान दराजी गुनाह नहीं है, नबी की सुन्नतों को हम तोड़ रहे हैं। बेटियां बालिग होंगी कैसे कपड़ा पहनेंगी, नाबालिगा है कैसी कपड़ा पहनेंगी, महरम क्या है, गैर महरम क्या है। बेटी का नाम फातिमा रखा, फातिमा की शादी कैसे हुई, दामाद अली चाहिए, अली का किरदार कैसा था, नबी ने शादी की वलीमा किस अंदाज से की, नबी ने बेटियों की शादी कराई, नबी ने बेटियों की शादी किस तरीके से कराई, ये सारे तरीके अपनाने हैं। आज नबी को कोई गालियां देता है, लेकिन हम मुसलमान एक एक करके नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज बगैर बारात के हमारे यहाँ कोई दूल्हा नहीं आता, ये बाराती डाकू है, डाकू। शर्म करो, हया करो, गैरत करो। आज का जमाना भुखमरी का जमाना नहीं है। किस सुन्नत से लेकर आए? बारात लफ्ज हिंदी का परियात्री गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ था कि वो कन्या पसंद आया और नहीं भी करना चाहा तो लिया, अपना डंडा लिया, फौज लिया, लड़की को छीन के लाया। और फिर उस जमाने में बेटियों को तर्के में हिस्सा नहीं था हिंदू भाइयों के यहाँ, तो वो बेटी को कन्यादान के नाम पर उसको जो कहते थे कि बेटा के लिए खेत भी है, घर भी है, पैसा भी है, बेटी चली जाती है, कुछ देना पड़ेगा, एक गाय दे देती है, एक भैंस दे देती है, कुछ सामान दे देता है, तो वो आदमी मजदूर की तरह उठा के लाता था। ये था बरियाती। इस्लाम में कोई बारात का तस्करा ही नहीं है। और मुसलमानों, तुम बारात जाकर किस नबी की सुन्नत की पैरवी कर रहे हो? इब्लीस की पैरवी करते हो और कहते हो कि मोहम्मद के हम गुलाम हैं,
محمد کے قانون کو توڑتے ہو اور کہتے ہو کہ نبی کے ہم غلام ہیں. میرے بھائیوں آج غیر مسلموں سے زیادہ نبی کے ساتھ ناانصافی ہم کر رہے ہیں. آپ نے مسجد نبی میں شادی کے طریقے سکھائے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کیا بات ہے عبدالرحمن, چہرہ رنگیلا نظر آتا ہے. اس زمانے میں بھی ہلدی کچی لگانے کا کچھ چلن تھا. تو شرماتے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. آج بڑے مولانا نہیں آئے کہ تو نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. اور اللہ کے رسول کتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے اپنی جان سے زیادہ, اور ان کا نکاح ہوا رسول اللہ کو خبر بھی نہیں تھی. رسول اللہ نے کہا ہاں اے عبدالرحمن, پتنی کا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کر لو. شادی کر کے لائے ہو تو اعلان نکاح کا نام ولیمہ ہے, ولیمہ کرا لو. بارات کے بارے میں نہیں کہا کہ بارات سے کیوں نہیں لے کے گئے تھے, نکاح سے کیوں نہیں پڑھائے تھے. ولیمہ تاکہ سماج میں یہ فتنہ نہ ہو کہ چپکے چپکے کوئی کسی کو بھگا کے لے کے آ جائے. لڑکی والے کے یہاں 4 آدمی جا کر نکاح کا اشراف دیکھ لیں گے ان کے, لیکن کسی لڑکی کو اگر آپ دلی سے شادی کر کے لائے ہیں کہ بھگا کے لائے ہیں, ولیمہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم صحیح طور پر شادی کر کے لائے ہیں. اگر نہیں ہو تمہارے پاس کھلانے کا تو دودھ بجا دو. زمانے میں ایک طرف چمڑی لگی ہوئی ڈھول پہ آواز دیتے تھے کہ ہم لڑکی کو شادی کرا کے لائے. مسلمانوں آج مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلمانوں کے ساتھ جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ شادیوں کو ہم نے مشکل کر دیا. یہ جمانہ کی کاپی, یہ نذرانہ کی کاپی, اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے. میرے بھائی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھایا. آج اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں, اور میں چاہوں گا آپ کو خبر دیتا ہوں آنے والے دنوں میں آپ کو جس طرح گن کا لائسنس لینا پڑتا ہے, پیسہ ہوگا گن خرید کے لے کے آ جائے گا نہیں جب تک لائسنس نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے آنے والے دنوں میں مسجد بنانے کے لیے آپ کو بیوی چوکی کی جوڑ لگانی پڑے گی تب مسجد کا پرمیشن ملے گا. کیونکہ اس ملک میں مندر اور مسجد کے نام پر حکومت کرا رہی ہے. اس لیے وقت رہتے ہوئے خیر کرو. جو قوم عقل مند ہوتی ہے وہ طوفان کے آنے سے پہلے کشتی بنا لیتی ہے. چڑیا بھی انڈا دینے سے پہلے آشیا بنا لیتی ہے. میرے بھائیوں اب یہ آسان ہے. جو زمین دادا دے کے دیا تھا آپ کو قبر سے رجسٹری کرنے نہیں آئے گا. اب اس کا انعقادی کوتا 100-150 ہو گیا ہے, رجسٹری کرنا مشکل ہے. ابھی وقف بورڈ کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ زمین کا کاغذ نکالیے اور مالک زمین کے جتنے وارث ہیں وہ گھر میں بیٹھیے, ایک مشترکہ نامہ پنچ نامہ بنائیے 1000 کے حساب پر, اور اس میں لکھیے کہ میرے دادا فضلت علی نے, میرے دادا سخاوت علی نے مسجد کے لیے کھاتا نمبر اتنا, خزانہ نمبر اتنا کی زمین وقف کر دی تھی. مسجد قائم ہے اور ہم سبھی اس کے وارثان اس وقت کو تسلیم کرتے ہیں جس پر ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے. یہ کاغذ لکھ کر پٹا میں دے دیجیے, بغیر رجسٹری کے CO کے کاغذ آئے گا, انکوائری ہوگی اور آپ کی مسجد رجسٹرڈ ہو جائے گی, سروے میں نام چڑھ جائے گا. اللہ کے رسول نے وقت کی شروعات وہیں سے کی. یا اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کوئی چاہتا تو دے دیتا ہے, بچوں کو آپ نے خرید کر اللہ کے نام سے وقف کر دیا. ہم کو بھی اپنے مسجدوں کو وقف کرانا چاہیے. دوسرا جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ, معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ چیز ہے بھیڑ, یہ چیز ہے جماعت. دیکھو 50 تختے ایک جگہ بندے ہوئے ہیں اور ایک جگہ بندے ہوئے تختے پر 2 آدمی نہیں پار ہو سکے گا. بولو اب کیا کہتی ہے؟ تختے کی گٹھی بندی ہوئی ہو تو کیا اس میں ندی پار ہو سکے گا کوئی نہیں. اگر اسی کی کشتی بنا لی جائے تو 50 آدمی پار اتر جائے گا. اینٹ کہیں جمع رکھے ہو 10,000 اینٹ گھر بنانے کے لیے, چلچلاتی دھوپ میں 1.5 مہینے کے سائے میں بیٹھے ہو اور آندھی تیز ہوا آئی تو